السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ چلیے کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں شرح جامی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقد يتعدد الخبر من غیر تعدد المخبر عنه فيكون اثنين فصاعدا، وذلك التعدد إما بحسب اللفظ والمعنى جميعا، ويستعمل ذلك على وجهين: بالعطف مثل زيد عالم وعاقل، وبغير العطف مثل زيد عالم عاقل، وإما بحسب اللفظ فقط نحو هذا حلو حامض، فإنهما في الحقيقة خبر واحد أي مزون. في هذه الصورة ترك العطف أولى، ونظر بعض النحاة إلى صورة التعدد وجوز العطف، ولا يبعد أن يقال مراد المصنف بتعدد الخبر ما يكون بغير عاطف، لأن التعدد بالعاطف لا خفاء به لا في الخبر ولا في المبتدأ إلى آخر العبارة۔ پیارے بچوں، آج کے اس سبق میں صاحب کافیہ ایک اور حکم بیان کر رہے ہیں، خبر کا ایک اور حکم۔ وہ یہ حکم ہے کہ ایک مبتدا جس کو مخبر عنہ بھی کہتے ہیں، ایک مخبر عنہ کی متعدد خبریں بھی ہو سکتی ہیں، یعنی ایک سے زیادہ بھی خبریں ہو سکتی ہیں، دو سے زیادہ، 3 4 5 کتنی بھی خبریں ہو سکتی ہیں ایک مبتدا کی، یعنی مبتدا متعدد نہ ہو اور اس کی چند خبریں ہو سکتی ہیں۔ اب جب چند خبریں ہوں گی تو خبر میں تعدد ہو گیا۔ اس تعدد کی پھر دو صورتیں ہیں بچوں، ایک تعدد لفظ اور معنی دونوں میں ہوتا ہے، اور ایک تعدد وہ ہوتا ہے جو صرف لفظ میں تو ہوتا ہے لیکن معنی میں تعدد نہیں ہوتا ہے۔ یعنی خبر کبھی متعدد ہوتی ہے لفظ میں بھی اور معنی میں بھی، جیسے ہم نے کہا زید عالم عاقل۔ ظاہر بات ہے کہ زید یہ مبتدا ہے، مخبر عنہ ہے، ایک ہے، اور اس کی دو خبریں ہم نے ذکر کی، عالم عاقل، اور عالم یہ لفظ کے اعتبار سے عاقل سے الگ ہے، تعدد ہے لفظ میں، دونوں میں الگ الگ ہیں، اور معنن میں ہی تعدد ہے کیونکہ عالم کا معنی اور ہے اور عاقل کا معنی اور ہے، تو دونوں کے معنی بھی الگ الگ ہیں اور لفظ بھی الگ الگ ہیں۔ تو یہاں پر خبر کا جو تعدد ہے وہ تعدد لفظاً بھی ہے اور معنن بھی ہے، دونوں طریقے سے یہاں پر تعدد ہے۔ اور کبھی تعدد بچوں صرف لفظ میں ہوتا ہے، معنی میں تعدد نہیں ہوتا، جیسے کہ ہم نے کہا ہاذا، یا ہاذا کی جگہ ہم التفاح کہتے ہیں، یا ہم ہاذا کی جگہ کوئی اور چیز لے کر آ جائیں، ہم نے کہا ہاذا حلو وحامض، یہ میٹھی اور کھٹی ہے، کھٹی میٹھی ہے۔ اب پیارے بچوں، آپ یہ جانتے ہیں کہ یہاں پر حلو اور حامض دونوں الگ الگ لفظ ہیں۔ ہاذا مبتدا ہے، حلو وحامض یہ خبر ہے، اور حلو اور حامض، حلو کے الگ الفاظ ہیں، الگ حروف ہیں، اور حامض کے الگ حروف ہیں۔ تو یہاں پر دو خبریں ہیں، دونوں کے لفظ الگ الگ ہیں، تو یہاں پر خبر میں جو تعدد ہے بحسب اللفظ بالکل ظاہر ہے، بحسب اللفظ تعدد ہے، یہ آپ پر آیا ہے۔ رہا یہ کہ معنی میں تعدد، تو بچوں یہاں پر معنی میں تعدد نہیں ہے، کیوں؟
اس لیے کہ دونوں خبروں سے یعنی حلون اور حامدن کہنے والا شخص جو یہ کہے ہذا حلون و حامدن تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ کھٹے اور میٹھے کے درمیان جو کیفیت متوسطہ ہوتی ہے، کھٹی میٹھی جو کیفیت متوسطہ ہوتی ہے، جو نہ صرف کھٹی ہو نہ صرف میٹھی ہو بلکہ دونوں سے مل کر جو کیفیت متوسطہ ہوتی ہے وہ بتانا مقصود ہوتا ہے۔ اور وہ کیفیت متوسطہ تو ایک ہی ہوگی نا، جب ایک ہی ہوگی تو پھر معنی میں دیکھیے تعدد نہیں ہے، صرف اور صرف لفظ میں تعدد ہے۔ تو آپ نے یہ بات سمجھ لی ہوگی کہ خبر جو متعدد ہوتی ہے، ایک مبتدا کی چند خبریں ہوتی ہیں، وہ تعدد دو طرح سے ہوتا ہے۔ تعدد کی دو قسمیں ہیں، ایک تعدد بحسب اللفظ والمعنی جمیعا اور ایک تعدد بحسب اللفظ فقط۔ پیارے بچوں، جو تعدد بحسب اللفظ والمعنی جمیعا یعنی لفظ اور معنی دونوں طریقے سے تعدد ہوتا ہے، اس کا استعمال جہاں پر خبر متعدد ہوں بحسب اللفظ بھی اور بحسب المعنی بھی، تو ایسی خبروں کا استعمال دو طریقے پر ہوتا ہے۔ ایک تو حرف عطف کے ساتھ، یعنی حرف عطف بھی دونوں خبروں کے یا چند خبروں کے بیچ میں آپ لا سکتے ہیں، جائز ہے۔ جیسے آپ کہیں زید عالم و عاقل، یہاں پر حرف عطف آپ دونوں کے بیچ میں لے کر آ گئے۔ اس کے ظاہر لفظ چونکہ متعدد ہیں، لفظ میں بھی تعدد ہے، معنی میں بھی تعدد ہے، اسی تعدد کو بتانے کے لیے کہ دونوں الگ الگ ہیں بیچ میں واو کو لانا بھی صحیح ہے۔ اور اگر چاہیں تو یہاں پر بغیر واو کے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی بغیر واو کے بھی متعدد خبروں کو لا سکتے ہیں۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں زید عالم عاقل، دونوں کے بیچ میں کوئی حرف عاطف نہ لائیں۔ تو جہاں پر خبروں کا تعدد بحسب اللفظ والمعنی دونوں طریقے سے ہو تو ایسی صورت میں دو طرح سے استعمال ہوتا ہے، ایک حرف عاطف کے ساتھ اور ایک بغیر حرف عطف کے ساتھ۔ اور جہاں پر تعدد بحسب اللفظ تو ہو لیکن بحسب المعنی نہیں ہو تو وہاں پر بغیر حرف عطف کے خبروں کو لانا اولا اور بہتر ہے۔ بغیر حرف عطف کے ظاہر بات ہے حرف عطف مغایرت بتائے گا، اور چونکہ وہاں پر معنی میں کوئی تعدد ہے نہیں اس لیے بغیر حرف کے لانا اولا ہوگا، تاکہ اس سے اشارہ ہو اس بات کی طرف کہ یہاں پر شیء واحد کیفیت متوسطہ ہی مقصود ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اگرچہ ظاہری لفظوں کی طرف نظر کرتے ہوئے کہ لفظوں میں تو تعدد ہے، ان کی طرف نظر کرتے ہوئے حرف عطف کو لانا بھی جائز تو ہے، لیکن اولا یہ ہے کہ حرف عطف نہ لائے جائے۔ بات سمجھ میں آگئی بچوں؟ فرماتے ہیں وقد يتعدد الخبر، کبھی خبر متعدد ہو جاتی ہے، من غیر تعدد المخبر عنہ متعدد نہ ہو، فیکون اثنین تو دو خبریں بھی ہو سکتی ہیں، فصاعدہ اور دو سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، وذالک تعدد، اب جب چند خبریں ہوں گی خبر میں تعدد ہوگا تو یہ تعدد دو طریقے سے ہوگا، اما بحسب اللفظ والمعنی جمیعا، یا تو لفظ اور معنی دونوں طریقے سے تعدد ہوگا۔ اگر دونوں طریقے سے تعدد ہے تو صاحب کتاب فرماتے ہیں وَيُسْتَعْمَلُ ذَلِكَ عَلَى وَجْهَيْنِ، یہ والا تعدد دونوں طریقے سے جو ہے یعنی لفظ اور معنی دونوں طریقے سے تعدد ہے، یہ تعدد اس صورت میں وہ خبر مستعمل ہوں گی علی وجہین، دو طریقے پر، بالعطف حرف عطف کے ساتھ بھی جیسے زید عالم و عاقل، و بغیر العطف اور بغیر عطف کے بھی جیسے کہ صاحب کافیہ نے مثال دی ہے زید عالم عاقل بغیر حرف عطف کے۔ و اما بحسب اللفظ، یا تعدد بحسب اللفظ ہوگا فقط، صرف اور صرف، یعنی معنی میں تعدد بالکل نہیں ہو، جیسے ھذا حلو حامض فإنہما فی الحقیقت خبر واحد، تو یہاں پر حلو اور حامض یہ حقیقت میں ایک ہی خبر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان دونوں سے مقصود کیفیت متوسطہ ہے، دونوں کا مخلوط اور ممزوج مراد ہوتا ہے، تو جب ایک ہی مراد ہے تو حقیقت میں یہاں پر ایک ہی خبر ہے۔ فرماتے ہیں ایک ہی خبر ہیں یہ دونوں حقیقت میں، اور حلو حامض سے مراد کیا ہے؟ مصون، یعنی دونوں کا آمیزہ۔ فی هذه صورت ترک العطف اولا، اس صورت میں جہاں پر بحسب اللفظ
تعدد ہو, صرف مانن تعدد بالکل نہ ہو, تو اس صورت میں حرف عطف کو چھوڑنا اور حرف عطف نہ لانا یہ اولا ہے. وَنَظَرَ بَعْضُ النُّحَاةِ إِلَىٰ صورت تعدد, بعض نحویوں نے صورت تعدد کی طرف دیکھا اور دیکھا کہ لفظ میں صورتاً یہاں پر تعدد ہے, تو صورتاً تعدد کی طرف نظروں کی یعنی تعدد لفظی کی طرف دیکھا, تو انہوں نے اسی کو بہتر قرار دیا کہ حرف عطف لایا جائے, کیونکہ صورتاً تعدد ہے, صورتاً تعدد کی طرف نظر کرتے ہوئے حرف عطف کو لانا انہوں نے اچھا قرار دیا. وجوز العطف, اور عطف کو جائز قرار دیا. تو یہاں پر یہ نہ سمجھا جائے کہ عطف کو جائز قرار دیا ہے, تو یہاں سے یہ نہ سمجھا جائے کہ کیا جمہور کا قول کیا یہ تھا کہ جائز نہیں تھا. نہیں, جمہور کے نزدیک بھی حرف عطف کو لانا تو جائز تھا, لیکن اولا تھا نہ لانا. اور ان بعض نحویوں نے جو صورتاً تعدد کو دیکھا, انہوں نے حرف عطف کو جائز قرار دیا. اس سے صاحب شرح جامی کا مقصد ہے حرف عطف کا لانا انہوں نے بہتر قرار دیا, اولا قرار دیا. بات سمجھ میں آ گئی ہوگی بچوں. اب صاحب شرح جامی آگے فرماتے ہیں وَلَا يَبْعُدُ أَن يُقَالَ مُرَادُ الْمُصَنِّفِ بِتَعَدُّدِ الْخَبْرِ مَا يَكُونُ بِغَيْرِ عَاطِفٍ. صاحب شرح جامی فرماتے ہیں کہ کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ جب خبر کا تعدد بحسب اللفظ والمعنی دونوں طریقے سے ہو, تو اس کا استعمال جب دو طرح سے ہے, تو صاحب کافیہ نے صرف اور صرف زید عالم عاقل بغیر حرف عطف کی جو مثال دی ہے, صرف ایک ہی مثال کیوں دی, جبکہ انہیں دو مثالیں دینا چاہیے تھی, ایک زید عالم عاقل بغیر حرف عطف کی, اور ایک زید عالم و عاقل حرف عطف کے ساتھ بھی. دو مثالیں دینا چاہیے جبکہ دو طرح سے استعمال ہے, تو صاحب کافیہ نے ایک ہی مثال کیوں دی ہے. تو صاحب شرح جامی اس شبہے کا ازالہ فرماتے ہیں وَلَا يَبْعُدُ. جواب کا خلاصہ یہ ہے, ازالے کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیے جب حرف عطف بیچ میں لے کر آ جائیں گے, تو تعدد خبر حرف عطف کے ذریعے سے جہاں پر ہو, تو وہاں پر تعدد خبر کے متعدد ہونے میں, یا خبر ہی نہیں, مبتدا چند مبتداؤں کے درمیان اگر تعدد کر دیا جائے, حرف عطف بیچ میں لے آیا جائے, تو ان کے تعدد میں یا مبتدا کے علاوہ کسی بھی چیز میں جب دو اسموں کے درمیان حرف عطف لے آیا جائے, تو وہاں پر تعدد میں کوئی خفا نہیں رہتا ہے. جب کوئی خفا نہیں رہتا ہے تو اس کی مثال دینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہر آدمی اسے سمجھتا ہے. تعدد میں جو خفا رہتا ہے وہ اس صورت میں رہتا ہے جہاں پر حرف عطف بیچ میں نہ آئے, تو وہاں خفا رہتا ہے. تو صاحب کافیہ نے اسی کو ظاہر کرنے کے لیے صرف وہی مثال پیش کر دی ہے. جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا. فرماتے ہیں وَلَا يَبْعُدُ, کو بعید نہیں ہے ان یقال کہ یہ بات کہی جائے مراد المصنف بتعدد الخبر, مصنف کی مراد تعدد خبر سے وہ ہے جو کہ بغیر عطف کے ہو, بغیر عاطف کے ہو. کیوں؟ لأن تعدد بالعاطف لا خفا به, کیونکہ حرف عطف کے ذریعے سے, عاطف کے ذریعے سے تعدد جو ہوتا ہے اس میں کوئی خفا نہیں ہوتا ہے, لا فی الخبر ولا فی المبتدا, نہ ہی خبر میں خفا ہوتی ہے کوئی, نہ ہی تعدد خبر میں نہ ہی تعدد مبتدا میں کوئی خفا نہیں ہوتی, ولا فی غیرہما, نہ ہی مبتدا خبر دونوں کے علاوہ میں کوئی خفا ہوتی ہے. ایک وجہ بتا دی, ایک جواب دے دیا, ایک دوسرا بھی جواب دے رہے ہیں. دوسرے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ بچوں جہاں پر حرف عطف کے ذریعے سے تعدد ہوتا ہے, تو وہاں پر جو حرف عطف کے بعد جو معطوف ہوتا ہے, یہ حرف عطف کے ذریعے سے معطوف اور معطوف علیہ ہو جاتے ہیں. تو وہاں پر جو دوسرے والی جس کو ہم خبر کر رہے ہیں وہ دوسری خبر نہیں ہوتی ہے, بلکہ دونوں کا مجموعہ ہی ایک خبر ہوتی ہے, معطوف علیہ مل کر کے ایک خبر ہوتی ہے. تو دوسرے والا جو لفظ ہوگا زید عالم و عاقل, جو عاقل ہے حرف عطف کے بعد, یہ در حقیقت خبر ثانی نہیں ہے, بلکہ یہ خبر اول کا تابع ہے. خبر اول مطبوع ہے یعنی معطوف علیہ ہے, اور یہ اس کا معطوف ہے. جب معطوف ہے وہ خبر نہیں ہے, اور یہاں پر بات چل رہی ہے تعدد خبر کی, اس لیے تعدد خبر تو اسی صورت میں ہوگا جب کہ حرف عطف نہ ہو, اور حرف عطف اگر ہوگا تو دوسرا والا تو پہلی والے کے توابع سے ہو جائے گا, وہ خود خبر نہیں ہوگا. اس لیے صاحب کافیہ نے زید عالم و عاقل یعنی حرف عطف والی مثال پیش نہیں کی, اور صاحب کافیہ نے صرف اور صرف زید عالم عاقل بغیر حرف عاطف کے مثال پیش کی ہے, یہ بتانے کے لیے کہ در حقیقت تعدد خبر اسی صورت میں ہے.
فرماتے ہیں وَأَيْضًا نیز اس لیے بھی صاحب کافیہ نے پہلی کی مثال پیش نہیں کی اور دوسری کی مثال پیش کی بغیر عاطف کی مثال پیش کی، کیوں؟ المتعدد بالعطف، کہ حرف عطف کے ذریعے سے جو متعدد ہوتی ہے خبر، لیس بخبر، وہ متعدد جو ہے وہ خبر نہیں ہے، بل ہوا من توابعہ، بلکہ وہ خبر کے توابع سے ہے۔ وَلِهَذَا أَوْرَدَ فِي الْمِثَالِ الخبر المتعدد، اسی وجہ سے مصنف نے مثال کے اندر اس خبر کو پیش کیا ہے جو خبر متعدد ہے، بغیر عاطف، بغیر کسی عاطف کے، بغیر کسی عطف کے۔ ولو جعل التعدد، تو در حقیقت تعدد اسی صورت میں ہے جہاں پر بغیر عطف کے ہو، اور اگر تھوڑی دیر کے لیے یہی مان لیتے ہیں کہ تعدد تو عام ہے، بغیر عطف کے بھی ہو سکتا ہے، عطف کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، تو اگر تعدد کو عام مان لیا جائے تو پھر صاحب کافیہ نے اختصار ایک مثال پہ کیوں کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ پھر اس کا جواب وہی ہوگا کہ اختصار ایک مثال پہ صرف اسی لیے کیا ہے کہ در حقیقت حرف عطف کی صورت میں دوسرا والا جو لفظ ہے وہ خبر نہیں ہے، وہ توابع خبر سے ہے۔ فرماتے ولو جعل التعدد عامہ، اور اگر تعدد کو عام بنا دیا جائے، فالاختصار علیہ لذالک، تو پھر ایک ہی مثال پر اختصار اسی وجہ سے ہے جو ہم نے بیان کر دیا، یعنی کہ حرف عطف والا جو لفظ، حرف عطف کے بعد جو لفظ ہے وہ در حقیقت خبر نہیں بلکہ توابع خبر سے ہے۔ وقد يتضمن المبتدا معنی الشرط فیصح دخول الفاء فی الخبر۔ اب تک صاحب کافیہ نے مبتدا کے احکام بیان کیے، خبر کے احکام بیان کیے، اور وہ احکام تھے، مبتدا کے احکام وہ بیان کیے جو صرف مبتدا کے ساتھ خاص تھے، اور خبر کے وہ احکام بیان کیے جو خبر کے ساتھ خاص تھے۔ یہاں سے صاحب کافیہ مبتدا اور خبر دونوں کا ایک مشترکہ حکم بیان کر رہے ہیں، یعنی خبر کے یہ حکم خبر کے ساتھ بھی ہوگا اور مبتدا کے ساتھ بھی ہوگا، ایسا حکم دونوں کا اشتراکی حکم بیان فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں وقد یتضمن المبتدا معنی الشرط، کبھی مبتدا معنی شرط کو متضمن ہو جاتا ہے، معنی شرط کو متضمن ہو جاتا ہے۔ جب مبتدا معنی شرط کو متضمن ہوگا تو معنی شرط کے متضمن ہونے کی وجہ سے اس مبتدا کو شرط کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی اور وہ شرط کے درجے میں ہو جائے گا، اور شرط کے لیے جزا چاہیے، تو اب جو خبر ہوگی مبتدا کی نا، وہ خبر جزا کے درجے میں ہو جائے گی، جزا سے اس کو مشابہت ہو جائے گی۔ اور آپ بچوں جانتے ہیں کہ شرط اور جزا جہاں پر ہوتی ہیں تو وہاں پر جزا پر فا کا دخول ہوتا ہے، کس پر؟ جزا پر فا کا دخول ہوتا ہے۔ تو جب یہاں پر مبتدا معنی شرط کو متضمن ہو گیا، وہ شرط کے ساتھ مشابہ ہو گیا، شرط کے مشابہ ہو گیا، اور اس کی خبر جزا کے مشابہ ہو گئی، تو اب جب خبر جزا کی مشابہ ہو گئی تو اس اعتبار سے ایسی خبر پر فا کا داخل کرنا صحیح ہے، تضمن معنی شرط کو متضمن ہونے کی وجہ سے، کہ مبتدا معنی شرط کو متضمن ہو گیا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ معنی شرط سے کیا مراد ہے یہ صاحب شرح جامی بتاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ معنی شرط کا مطلب ہوتا ہے بچوں کہ مبتدا اور خبر جو دونوں الگ الگ ہیں نا، تو ان میں سے ایک یعنی مبتدا دوسرے کے لیے سبب ہو جائے، اور شرط و جزا کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ شرط سبب ہوتی ہے اور جزا مسبب ہوتی ہے اس کی۔ تو معنی مبتدا کا معنی شرط کو متضمن ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ مبتدا خبر کے لیے سبب ہو جائے، اول سبب ہو، دوسرا اس کا مسبب ہو۔ تو اگر سبب ہو مسبب ہو تو ایسی صورت میں خبر پر فا کا دخول صحیح ہوگا، کیونکہ مبتدا معنی شرط کو متضمن ہے۔ مثال جیسے الذی یاتینی فلہ درہم، جو میرے پاس آئے گا اس کو درہم ملے گا۔ تو الذی یاتینی یہ مبتدا ہے بچوں، اور یہ معنی شرط کو متضمن ہے، کیونکہ یہاں پر معنی یہی ہے کہ جو میرے پاس آئے گا اسے درہم ملے گا، یعنی درہم ملنے کا سبب کیا ہے؟ میرے پاس آنا۔ تو الذی یاتینی یہ سبب بن گیا، اور اس کے لیے درہم کا ملنا یہ مسبب ہو گیا۔ تو آنا سبب ہے اور درہم کا ملنا یہ اس کے لیے مسبب ہے۔ تو یہاں پر اول شرط ہو گیا، دو شرط کے معنی کو متضمن ہو گیا، دوسرا اس کی جزا کے یعنی خبر جو ہے وہ جزا کے درجے میں ہو گئی۔ تو اب خبر پر فا کا دخول صحیح ہے، اس لیے کہہ دیا گیا الذی یاتینی فلہ درہم، تو فلہ میں فا داخل کر دیا نا جی۔ یہ ہے
مثال جو سببیت کی کہ اول سبب ہو دوسرا مسبب ہو. ساری مثالیں جو صاحب قافیہ دیں گے ان میں سب میں یہی معنی ہے. اب جب سببیت کے یہ معنی آپ نے سمجھ لیا تو اب معنی ہوگا کہ مبتدا معنی شرط کو متضمن ہو جاتا ہے، یعنی مبتدا سبب بن جاتا ہے اور خبر اس کے لیے مسبب بن جاتی ہے. یہی تو مطلب ہوا. اب کوئی اعتراض کر سکتا ہے، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب ہم نہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ جہاں پر مبتدا خبر کے لیے سبب بھی نہیں ہے اس کے باوجود خبر پر فاقہ دخول ہوا ہے، تو آپ نے کیسے کہہ دیا کہ مبتدا سبب ہو معنی شرط کو متضمن ہو تو سبب ہوگا تبھی خبر پر فاقہ دخول صحیح ہوگا، جبکہ ہم اللہ کا فرمان ایک دکھا رہے ہیں کہ جس میں مبتدا سبب نہیں ہے پھر بھی خبر پر فاقہ دخول ہوا ہے. جیسے کہ اللہ نے فرمایا ما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہارے پاس جو نعمتیں ہیں تو وہ اللہ کی طرف سے ہیں. تو پیارے بچوں یہاں پر ما بکم من نعمت یہ مبتدا ہے، فمن اللہ یہ اس کی خبر ہے. لیکن آپ دیکھ لیے، غور کریے، ما بکم من نعمت کو اگر سبب بنایا جائے اور من اللہ کو مسبب بنایا جائے تو معنی ہوگا کہ تمہارے پاس ہونا یہ سبب ہے اللہ کی طرف سے ہونے کا، اللہ کی طرف سے ہونے کا سبب ہے. کیا اللہ کی طرف سے نعمتیں مل رہی ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ تمہارے پاس ہیں؟ اگر تمہارے پاس نہیں ہوں گی تو اللہ کی طرف سے نہیں ہوں گی کیا وہ نعمتیں؟ بالکل ہوں گی، کسی کے پاس بھی ہوں گی، اللہ کی طرف سے ہی ہوں گی. اس لیے تمہارے پاس ہونا یہ اللہ کی طرف سے ہونے کا سبب نہیں ہے. تو اول یعنی مبتدا سبب نہیں ہے خبر کے لیے، اس کے باوجود خبر پر فاقہ دخول ہوا ہے اور کہا گیا ہے فمن اللہ. فا داخل کر دیا گیا نا. تو آپ نے تو کہا گیا کہ مبتدا معنی شرط کو متضمن ہوگا تو خبر پر فاقہ دخول ہوگا، یہاں پر تو معنی شرط کو وہ متضمن نہیں ہے، یعنی اول سب مبتدا تو سبب ہی نہیں ہے، جبکہ معنی شرط کا مطلب تو یہی تھا. اعتراض سمجھ میں آ گیا نا بچوں؟ جواب کا خلاصہ یہ ہے، صاحب شرح جامی جواب دیتے ہیں کہ معنی شرط کا مطلب جو ہے وہ وہ اول کا دوسرے کے لیے سبب ہونا، یا اول کا سبب ہونا دوسرے کے ذریعے سے حکم لگانے کا، دوسرے کے لیے سبب نہ ہو بلکہ دوسرے کے ذریعے سے جو حکم لگایا جا رہا ہے اس حکم کے لیے سبب ہو. دو مطلب ہے معنی شرط کے متضمن ہونے کا. ایک تو معنی شرط کے متضمن ہونے کا مطلب یہی کہ اول دوسرے کے لیے سبب ہو، اور دوسرا اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اول سبب ہو دوسرے کے ذریعے سے حکم لگانے کا، دوسرے کے لیے سبب نہ ہو بلکہ دوسرے کے ذریعے سے حکم لگانے کا سبب ہو. یہ اگر ہم جب یہ کہہ دیں گے تو اب ایسی صورت میں ما بکم من نعمت فمن اللہ سے اعتراض نہیں پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر ما بکم من نعمت تمہارے پاس جو بھی اللہ کی جو بھی نعمتیں ہیں یہ سبب اللہ کی طرف سے ہونے کا نہیں ہے، لیکن اللہ کی طرف سے جو نعمتیں ہیں وہ ان اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں ہیں ان کا جو حکم لگایا جا رہا ہے، ان کے صادر ہونے کا جو حکم لگایا جا رہا ہے تمہارے پاس ہونے کا، تمہارے پاس یعنی معنی یہ ہوگا کہ تمہارے پاس جو نعمتیں ہیں فمن اللہ تو وہ اللہ کی طرف سے ہیں. تو اللہ کی طرف سے ہونے کا جو حکم لگایا جا رہا ہے اس حکم کے لیے سبب ہے، نہ کہ اللہ کی طرف سے جو اللہ کی طرف سے ہونے کے لیے سبب ہے تمہارے پاس ہونا. دوسرے لفظوں میں ہم اس کو اس طرح سے سمجھیں گے کہ ہم تقدیری عبارت نکالیں گے کہ یہاں پر تقدیری عبارت کیا ہے. تقدیری عبارت ہم اس طرح سے نکال لیں گے بچوں، اس سے بات اور واضح ہو جائے گی. مثال کے طور پر یہ جو آیت کریمہ ہے ما بکم من نعمت فمن اللہ، تو اس کی اصل عبارت اور تقدیری عبارت یہ ہوگی وما حصل بکم من نعمت فنحکم انہا صادرۃ من اللہ. یعنی تمہارے پاس جو بھی نعمتیں ہیں، تم کو جو بھی نعمتیں حاصل ہوئی ہیں تو ہم حکم اس بات کا لگائیں گے کہ وہ سب کے سب اللہ کی طرف سے صادر ہیں. تو ہمارے حکم لگانے کا سبب ہم حکم تبھی لگا سکتے ہیں نا جبکہ تمہارے پاس نعمتیں ہیں. تو تمہارے پاس نعمتیں ہونے کے بعد ہی ہم حکم لگا سکتے ہیں اس بات کا کہ اللہ کی طرف سے ہے نا. تو ہمارے حکم لگانے کے لیے تو کس بات کا حکم لگا رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے. تو اللہ کی طرف سے ہونے کا جو ہم حکم لگا رہے ہیں یہ حکم بالثانی جو ہے دوسرے کا جو ہم حکم لگا رہے ہیں
یہ حکم کے لیے سبب ہے تمہارے پاس نعمتوں کا ہونا، اگرچہ اللہ کی طرف سے ہونے کا سبب نہیں ہے تمہارے پاس نعمتوں کا ہونا، بلکہ ہم جو حکم لگا رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، اس حکم کا سبب یہی ہے کہ ہم تمہارے پاس اللہ کی نعمتیں دیکھ رہے ہیں، اس لیے ہم حکم لگا رہے ہیں۔ اب شاید بات آپ پر واضح ہو گئی ہوگی، اسی لیے صاحب شرح جامی نے فرمایا کہ معنی شرط کا مطلب بتایا، وَهُوَ السَّبَبِيَّةُ الْأَوَّلِ لِلثَّانِي، معنی شرط کا مطلب ہے کہ اول دوسرے کے لیے سبب ہو، اور للحکم بھی، یا ثانی کے ذریعے سے جو حکم لگایا جا رہا ہے اس کے لیے سبب ہو۔ جب للحکم بھی کہہ دیا فلا یرد علیہ، تو اب مصنف صاحب کافیہ کے اس قول وقد یتضمن مبتدا معنی شرط پر اعتراض وارد نہیں ہوگا، وما بکم من نعمت فمن اللہ سے، فیشبہ المبتدا الشرط، یا فیشبہ بھی پڑھ سکتے ہیں اسے، لہذا جب مبتدا معنی شرط کو متضمن ہو جائے گا تو یہ مبتدا شرط کے مشابہ ہو جائے گا، یا مبتدا کو تشبیہ دے دی جائے گی شرط سے، فی سببیتہ للخبر، اس سلسلے میں کہ مبتدا خبر کے لیے سبب ہے، خبر کے لیے سبب ہونے میں کیا دے دی جائے گی، تشبیہ دے دی جائے گی، یا یہ کہو کہ مبتدا شرط کے مشابہ ہو جائے گا اس سلسلے میں کہ جیسے کہ شرط اپنی جزا کے لیے سبب ہوتی ہے ویسے ہی مبتدا اپنی خبر کے لیے سبب ہو جائے گا، فی سببیتہ للخبر، اب اس کے اپنی خبر کے لیے سبب ہونے میں کا سببیت شرط للجزا، جیسے کہ شرط جزا کے لیے سبب ہوتی ہے۔ جب مبتدا معنی شرط کو متضمن ہو گیا اور خبر اس کے خبر کے لیے وہ سبب بن گیا، تو خبر کو مشابہت ہو گئی جزا کے ساتھ اور مبتدا کو مشابہت ہو گئی شرط کے ساتھ، فیصح دخول الفا فی الخبر، تو اب خبر کے اندر فا کا دخول صحیح ہو جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اس خبر کو مشابہت ہو گئی ہے جزا کے ساتھ، اور جزا پر فا کا دخول ہوتا ہے۔ فا کا دخول خبر میں صحیح ہو جائے گا، صحت کا قول کیا ہے، صحت سے مراد ہے سلب ضرورت، کیا مراد ہے؟ سلب ضرورت، یعنی خبر کا داخل، وہ فا کا داخل کرنا خبر پر یہ نہ ہی داخل کرنا ضروری ہے اور نہ ہی داخل نہ کرنا ضروری ہے، یعنی دونوں میں سے کوئی بھی ضروری نہیں ہے، جانبین سے ضرورت کا سلب رہے گا، یہ امکان خاص جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو امکان خاص کے طریقے پر یہ کہا گیا فیصح دخول الفا فی الخبر، خبر کے اندر فا کا دخول صحیح ہے، یعنی دخول اور عدم دخول دونوں میں سے کوئی بھی ضروری نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے، یہ ہم نے جو کہا ہے نا، صاحب شرح جامی یہاں پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے تو صاحب شرح جامی اس کا جواب دے رہے ہیں۔ اعتراض کو یہ کر سکتا ہے بچوں کہ صاحب کافیہ نے تو یہ کہہ دیا کہ خبر میں فا کا دخول صحیح ہے، یعنی نہ ہی ضروری ہے اور نہ ہی دخول ضروری ہے، نہ ہی عدم دخول ضروری ہے، یہ کہہ دیا امکان خاص کے طریقے پر، تو ہمیں یہ بات تسلیم نہیں ہے، بلکہ جہاں پر لفظ میں یہی مقصود ہو کہ مبتدا اپنی خبر کے لیے سبب ہے، تو یہاں پر یہ سببیت مقصود ہے، لفظ میں اس سببیت پر دلالت کرنا مقصود ہوتی ہے، تو بچوں وہاں پر خبر پر فا کا دخول واجب ہوتا ہے، اور جہاں پر یہ سببیت مقصود نہیں ہوتی ہے اور سببیت پر دلالت کرنا مقصد نہیں ہوتا ہے، یہ بتانا مقصود نہیں ہوتا ہے کہ مبتدا خبر کے لیے سبب ہے، یہ بتانا مقصود نہیں ہوتا ہے، تو وہاں پر خبر میں فا کا داخل کرنا ممتنع ہوتا ہے اور صحیح نہیں ہوتا ہے، جائز نہیں ہوتا ہے۔ تو ایک صورت میں خبر پر فا کا دخول واجب ہے، ایک صورت میں خبر پر فا کا دخول جائز نہیں ہے، تو صاحب کافیہ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ خبر پہ فا کا دخول ضروری نہیں ہے یا صحیح ہے، خبر میں فا کا دخول صحیح ہے، صحیح کیوں کہہ دیا؟ اس میں تو وجوب اور عدم وجوب جو ہم نے دو صورتیں دکھائی تھیں وہ تو اس میں داخل ہی نہیں ہو رہی ہیں، جبکہ خبر میں فا کا دخول کبھی واجب ہوتا ہے اور کبھی واجب نہیں ہوتا ہے، یعنی جائز بھی نہیں ہوتا ہے، تو صاحب کافیہ کی یہ عبارت ان کو شامل نہیں ہے۔ اعتراض سمجھ میں آ گیا بچوں؟
جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیے یہاں پر فیصح دخول الفا فی الخبر جو کہا ہے امکان خاص کے طریقے پر، یعنی سلب ضرورت جانبین سے ہے، یعنی دخول فا نہ واجب ہے نہ ہی عدم دخول فا واجب ہے، یہ معنی ہے۔ یہ دونوں یہ باتیں یعنی سلب ضرورت جانبین سے جو صاحب کافیہ نے کہا ہے یہاں پر یصح جو کہا ہے، یہ صرف اور صرف تضمن کی طرف نظر کرتے ہوئے کہا ہے کہ مبتدا معنی شرط کو متضمن ہو گیا ہے، تو اس تضمن کی طرف نظر کرتے ہوئے، صرف اور صرف تضمن کی طرف نظر کرتے ہوئے فا کا دخول صحیح ہے، یعنی ضروری نہیں ہے، نہ ہی دخول ضروری ہے نہ ہی عدم دخول ضروری ہے۔ ہاں تضمن سے بڑھ کر، ایک تو خبر مبتدا معنی شرط کو متضمن ہو گیا، اب اس تضمن سے بڑھ کر ایک اور امر زائد کا اگر لحاظ کریں، اب وہ امر زائد کیا ہے؟ مثلا تضمن بھی ہے، تضمن سے بڑھ کر ہم یہ لحاظ کر لیں کہ یہ بتانا مقصود ہو کہ یہ مبتدا، لفظ میں یہ بتانا مقصود ہو کہ یہ مبتدا خبر کے لیے سبب ہے، یہ بتانا مقصود ہو جائے، تضمن سے بڑھ کر ایک امر آخر مقصود ہو جائے، تو اب وہاں پر خبر پر فا کا دخول واجب ہو جائے گا۔ اور اگر تضمن کے سوا ہم یہ مقصود ہو جائے، یہ بتانا مقصود ہو جائے لفظ میں کہ مبتدا شرط خبر کے لیے وہ سبب نہیں ہے، یہ بتانا مقصود ہو جائے، تو خبر میں فا کا دخول ممتنع ہو جائے گا۔ تو یہ وجوب دخول فا یا وجوب عدم دخول فا جو ہیں وہ تضمن سے بڑھ کر ایک امر آخر کا اعتبار کرنے کی صورت میں ہے۔ رہا نفس تضمن کی طرف نظر کرتے ہوئے، تو نفس تضمن کی طرف نظر کرتے ہوئے تو دونوں امر برابر ہیں، نہ ہی دخول واجب نہ ہی عدم دخول واجب۔ تو اسی لیے صاحب شرح جامی فرماتے ہیں یہ یصح عدم دخول ہی، یعنی خبر میں فا کا دخول صحیح بھی ہے اور اس کا عدم دخول بھی صحیح ہے خبر میں، نظرا الی مجرد التضمن المبتدا معنی شرط، صرف اس بات کی طرف دیکھتے ہوئے کہ مبتدا معنی شرط کو متضمن ہے، صرف تضمن کی طرف نظر کرتے ہوئے یہ دونوں باتیں صحیح ہیں۔ اما اذا قصد الدلالۃ علی ذلک المعنی فی اللفظ، لیکن اگر جب قصد کیا جائے یہی اسی پر دلالت کرنا مقصود ہو، معنی میں لفظ میں اسی معنی پر دلالت کرنا مقصود ہو، یعنی جب قصد کر لیا جائے اس بات کا کہ دلالت کی جائے، دلالت ہے یہاں پر معنی پر، لفظ میں اسی معنی پر، کس معنی پر؟ وہی سببیت کے معنی پر دلالت مقصود ہو لفظ میں، فیجب دخول الفا فیہ، تو خبر کے اندر فا کا دخول واجب ہو جائے گا۔ وَإِمَّا إِذَا لَمْ تُقْصَدْ، اور اگر یہ دلالت مقصود نہ ہو لفظ میں، فَلَمْ يَجِبْ دُخُولُهُ فِيهِ، تو اب فا کا دخول خبر میں واجب نہیں ہوگا، بل يَجِبُ عَدَمُهُ، بلکہ عدم دخول واجب ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ تو اس لیے صاحب شرح جامی نے جواب دے دیا نا، نظراً الی مجرد تضمن المبتدا معنی شرط سے یہ جواب دے دیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب آگے صاحب کافیہ وہ جگہ بتائیں گے جن جگہوں میں مبتدا معنی شرط کو متضمن ہو جاتا ہے۔ کب مبتدا معنی شرط کو متضمن ہوگا وہ صورتیں آئندہ سبق میں انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ آج کی گفتگو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔